اناس بتاؤ نا اندر کیا بات ہوئی آخر؟ تمام ینگ پارٹی نے لیلا کو اس خدمت پر مامور کیا تھا کہ وہ اناس سے اندر کے حالات دریافت کرے، اور اب لیلا آدھے گھنٹے سے مسلسل اس سے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ رونے میں مصروف تھی، اور یہی بات لیلا کو فکر مند کر رہی تھی۔ اناس پلیز کچھ بتاؤ گی تو میں کچھ کر سکوں گی تمہارے لیے۔ لیلا میرا نکاح ہو رہا ہے۔ اناس کی بات پر جہاں لیلا کو حیرت ہوئی وہیں اس کی ہنسی بھی چھوٹ گئی۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اس کی ہنسی نے اناس کو تبا دیا۔ لیلا پلیز میں مذاق کر رہی ہوں۔ اوکے تم مذاق نہیں کر رہی ہو، لیکن سچی میں تم نے جوک ضرور سنایا ہے۔ لیلا اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ اناس اس کے لوٹ پوٹ ہوتے وجود کو دیکھ کر اچھا خاصا ناراض ہو گئی تھی۔ مجھے تمہارے رونے پر ہنسی آ رہی ہے۔ تمہیں نکاح کی کیا خبر ملی؟ رونے بیٹھ گئی۔ میں نکاح کی خبر ملنے پر نہیں رو رہی، بلکہ جس سے نکاح ہو رہا ہے اس کا سن کر رو رہی ہوں۔ کس سے نکاح ہو رہا ہے تمہارا؟ لیلا بدستور غیر سنجیدگی سے بول رہی تھی، اور ہنسی تھی کہ جاری تھی۔ لالا، تمہارے لالا سے؟ اناس کا اگلنا تھا کہ لیلا کی ہنسی کو زوردار بریک لگا کہ کھانسی ہی شروع ہو گئی۔ لالا؟ لیلا کی آنکھیں پھٹی جا رہی تھی، اور اب محسوس ہونے کی باری اناس کی تھی۔ دل کی حالت چھپائے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اب ہنسو نا۔ اناس، تمہیں کس نے بتایا؟ شاہ جہانی ابو سے بات کر رہے تھے، لیکن اناس، لالا شادی کے لیے مان کیسے گئے؟ اور وہ بھی تم سے؟ ایج وائز وہ کافی بڑے ہیں نا۔ نیچر وائز تو وہ بیسٹ ہے۔ ان جیسا تمہیں سارے جہاں میں کوئی نہیں ملے گا۔ لیلا نے خود ہی سوال کیے اور خود ہی جواب دے دیا۔ اور اس بات کی خود اور نفی بھی خود کی، اور تصحیح بھی خود ہی۔ وہ اس خاص خبر سے ایسا بکھلائی تھی کہ اناس کو تسلی دینے کے تمام کام پھنسے پش ڈال دی، باہر کی طرف دوڑ لگا دی، اناس کو یوں ہی غیر مطمئن ہراساں چھوڑ کر۔ بات سنو۔ کوریڈور سے گزرتی لیلا کو اچانک سے نمودار ہوتے حمزہ نے ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ دیا۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح کرنے لگی، جبکہ حمزہ ایک ہاتھ چھوڑتا تو دوسرا تھام لیتا۔ یہ پہلا موقع تھا اس نے ایسی کوئی حرکت کی تھی، ورنہ صرف زبانی چھیڑ چھاڑ تک ہی محدود رہتا تھا۔ حمزہ پلیز کوئی آ جائے گا؟ لیلا اپنی ہر کوشش کی ناکامی پر زچ ہو کر بولی۔ لیلا جان، حمزہ کچے کام نہیں کرتا۔ سب اس وقت ہال میں مووی دیکھ رہے ہیں، کسی کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ حمزہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے خوب دباتے ہوئے بولا۔ تمہیں جو کہنا ہے جلدی کہو، مجھے جانا ہے۔ میں نے جو کہنا ہے جب تک پورا نہ کہہ لوں تم جا کے تو دکھاؤ۔ ہر ڈرمی کی کوئی حد تھی۔ کیا وہ جان گئی تھی کہ مزاحمت بیکار ہے؟ بات سن لینے میں حرج نہیں۔ لیلا، حمزہ کی سرگوشی پر لیلا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ حمزہ کا کون سا روپ تھا؟ آج سے قبل تو لاؤبالی اور شریر سا دکھتا تھا، یہ چاہتوں کے رنگ کہاں سے سمائے تھے اس کی نگاہوں میں؟ ہاں، حمزہ کے پکارنے پر اس نے صرف ہوں کہنے پر اکتفا کیا۔ لیلا، میرے ساتھ چلو گی؟ کہاں؟ کہیں بھی، کسی پرفضا رومانٹک مقام پر۔ آج دل چاہ رہا ہے اپنی خوشی کے ساتھ اپنی خوشی شیئر کرنے کو۔ کیسی خوشی؟ لیلا نے حیرت سے دریافت کیا۔ تمہیں پتا ہے میں نے جس کمپنی میں اپلائی کیا تھا وہاں سے اپائنٹمنٹ لیٹر آ گیا ہے۔ سچی؟ لیلا کا رد عمل اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔ خوشی سے کھل اٹھی تھی وہ۔ لیلا کی بے اختیارانہ حرکت نے حمزہ کی خوشی کو دوبالا کر دیا تھا۔ تمہیں پتا ہے میں نے ابھی تک اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ سب سے پہلے تمہیں بتایا ہے، اب تم بتاؤ میرے ساتھ چلنا ہے کہ نہیں؟ انکار کی گنجائش نہیں۔ لیلا کو منہ کھولے دیکھ کر حمزہ نے تنبیہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے منہ پر بھی ہاتھ جما دیا تھا۔ لیلا نے آنکھوں سے اثبات کا اشارہ کیا، تب حمزہ نے ہاتھ ہٹا کر اسے اپنی طرف کھینچ دیا، اور وہ حمزہ کے سینے سے جا لگی۔ حمزہ، آج نہیں کل چلوں گی۔ لیلا خود کو چھڑا کے ستون کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ کیوں؟ آج کیوں نہیں؟ حمزہ نے اسے پھر سے پکڑنا چاہا مگر ناکام رہا۔ آج اناس ڈپریسڈ ہے، میں اس کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ ایسا کیا ہوا؟ ارے ہاں، تمہیں پتا ہے حمزہ، اناس کا نکاح ہو رہا ہے لالا کے ساتھ۔ وہ فرتے شوق سے پھر اس کے قریب چلی آئی تھی، مگر اب کی بار حمزہ نے کوئی حرکت نہ کی۔ وہ تو بریکنگ نیوز میں ہی کھو گیا تھا۔ زیدین کی شادی کے
خبر ہر ایک کے لیے دھماکہ خیز ہونی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اناس نے خود بتایا، اس کو سامنے بات ہوئی۔ لیلا، ہنا اپی تو طوفان اٹھا دیں گی، جو بھی یہ بات سنتا ہے اس سے پہلے فکر ہنا کے رد عمل کی ہوتی۔ نہیں، اب وہ کچھ نہیں بولے گی، ان کا غرور و نخرہ اب نکل چکا ہے۔ لالا نے ان سے شادی سے صاف انکار کر دیا ہے۔ یہ بات لڑکی کے لیے معمولی نہیں ہوتی کہ اسے ٹھکرا دیا جائے۔ اس کی بات پر حمزہ مسکرانے لگا۔ اور کسی لڑکے کے لیے بھی یہ بات معمولی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی منگیتر کو ڈنر کی آفر کرے اور وہ انکار کر دے۔ حمزہ، میں نے انکار تو نہیں کیا، بس آج کے لیے معذرت کی ہے۔ تم کہتے ہو تو آج ہی چلے چلتے ہیں۔ نہیں نہیں لیلا، پیار میں زبردستی نہیں ہوتی۔ کل چلیں گے، تیار رہنا۔ اور سنو، صفو کو پتہ نہ چلے۔ وہ بی بی سے سارے محلے کو بتا دی کہ لیلا مطمئن ہو کر مسکرا دی۔ اناس اپنی دھن میں چلی جا رہی تھی کہ سیڑھیوں سے اترتے زون سے پوری طرح ٹکرا گئی۔ زون نے دعا کو اٹھا رکھا تھا۔ سنبھل کر بھائی۔ اناس نے خود کو سنبھال کر سر اٹھایا اور اس کے سامنے سبز آنکھوں والا وجیح جوان کھڑا تھا جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ ابھی تک زون سے متعارف نہیں تھی۔ پھر زون کی گود میں 7 سالہ دعا بھی، اسے بھی اناس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ آپ دونوں کون ہیں؟ اناس نے ایسے سوال جھاڑا جیسے وہ حویلی کے برسوں سے مکین ہو اور سامنے کوئی اجنبی آ گیا ہو۔ حالانکہ یہ سوال زون کو پوچھنا چاہیے تھا۔ زون نے دلچسپی سے کوٹ اور اسکارف میں خود کو لپیٹے اربن ناک نقشے والی دوسری شیزہ کو دیکھا۔ ہم جو ہیں سو ہیں، چلو پاکستانی تو ہیں، پر آپ عربی روپ چرا کر کہاں سے آئی ہیں؟ میں اناس ہوں۔ میں زون ہوں اور یہ دعا ہیں۔ زون نے اسی کے انداز کا تمسخر اڑاتے ہوئے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ یہ بچی بہت پیاری ہے۔ اناس نے زون کی گود میں سوار دعا کو پیار سے دیکھا، جو شاید کمگو بچوں میں شمار ہوتی تھی۔ تبھی تو ان دونوں کے مابین لا یعنی گفتگو کے تبادلے کے دوران کوئی آواز تک نہ آئی۔ یہ بچی بھی پیاری ہے، زون نے جواباً اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو بے ساختہ اناس جھینپ گئی۔ 2 بچوں میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ ناس اس احساس کے تحت بے تکلفی سے بولی کہ وہ حویلی میں کھڑا ہے تو یقیناً حویلی کا کوئی فرد ہی ہوگا۔ میں 2 پیاری بچیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ زون حویلی کے دیگر افراد کی طرح طویل بات کرنے اور ہر بات کے زمائنی کرنے کا عادی تھا۔ اناس اچھا خاصا عاجز آ چکی تھی۔ زون کہاں چلے گئے ہو؟ قریب تھا کہ اناس زون کو ڈپٹ دیتی یا زون مزید پھیلنے کا اہتمام کرتا کہ ہنا کی آواز نے دونوں کو متوجہ کیا۔ اسے کیوں اٹھا لائے ہو؟ میں نے اس کے کپڑے بدلنے تھے۔ لاؤ مجھے دو۔ ہنا دعا کو اٹھانے کے بعد جیسے ہی اس کی نگاہ اناس پر پڑی، اناس تم، وہ اناس کے حلیے سے فوراً پہچان گئی۔ وہ اس واقعے کو اناس ہی کی طرح آج تک نہ بھولی تھی۔ زیدین کے اٹھے ہاتھ نے اس کے اندر کیا کیا طوفان نہ اٹھائے تھے، مگر اناس اسے پہچان نہ سکی۔ تب کی ہنا اور اب کی ہنا میں فرق بھی تو زمین آسمان کا تھا۔ کہاں وہ نک سک سے تیار فیشن زدہ ہنا، اور کہاں یہ سادہ سی کپڑوں میں میک اپ سے بے نیاز اداس چہرے والی ہنا۔ تم کب آئی؟ 1 ہفتہ ہو گیا ہے، اناس نے جلدی سے جواب دیا۔ کمال ہے، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی زیدین سے ملی ہو۔ ہنا باوجود کوشش کے طنز سے باز نہ رہ سکی۔ نہیں، لالا تو اسلام آباد میں ہے، اناس کے بجائے زون نے جواب دیا۔ ہنا کو زون کی موجودگی نے خجل کر دیا۔ وہ زون کے سامنے اپنا امیج خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا مہرا جو تھا، بھابھی یہ کون ہے؟ زون کے تجسس میں کمی ہو ہی نہیں رہی تھی۔ یہ رانیہ خالہ کی بیٹی ہے، دبئی سے آئی ہے۔ تم نہیں جانتے؟ اسے تمہارے لالا تو خوب اچھی طرح واقف ہے۔ ہنا خود پر قابو رکھنے میں ناکام معلوم ہوتی تھی۔ نہیں بھابھی، میں نے تو پہلی بار دیکھا ہے۔ کیوٹ ہے، حسین مناظر کا دل دادا۔ زون بربلا تعریف کرنے کا عادی تھا۔ ہائے اناس، میں زون، تمہارے ماموں ابو زرجا کا چھوٹا ثبوت، اور زیدین کا بھائی بھی۔ ہنا نے اس کے تعارف کو آگے بڑھاتے ہوئے زیدین کا خصوصی حوالہ دیا۔ اناس کے تو فرشتوں کو بھی اس کے اندر کا علم نہ تھا۔ اس نے زون کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر کے اداب کس انداز میں ہاتھ ماتھے تک لے جا کر گرا دیا۔ اوہ نائس، زون کو اس کی ادا اچھی لگی، ایک بار پھر تعریف کر گیا۔ ہنا اس کے انداز کو بغور دیکھ رہی تھی۔ ایک خیال کے آتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اوکے زون،
तुम लोग बातें करो अच्छी अच्छी सी, मैं चलती हूँ। वो अच्छी अच्छी पर जोर देती हुई वापस पलट गई। अनास चाहते ही फिक्रमंद हो गई कि इस शौक से कैसे जान छुड़ाए, जो जैदीन का भाई भी था। और अनास हवेली कैसी लगी? जून ने सीढ़ियों की साइड पर बाजू टिकाते हुए बात करने का बहाना ढूंढा। अच्छी है, अनास ने ज़मीन को देखते हुए मुख्तसर जवाब दिया। और हवेली के मकीन? जून के लहजे में शरारत मौजूद थी और आंखें सफ़ेद चेहरे पर मरकूज थी। वो भी अच्छे हैं, अनास ने एक बार फिर मुख्तसर जवाब दिया। और मैं? आप भी अच्छे हैं। अनास बेध्यानी में बोलते बोलते रुक गई। हाँ बोलो, जून ने जल्दी से कहा। अच्छे मामू के बेटे हैं तो अच्छे ही हुए ना। अनास ने फौरन बात बनाई। जून का कहकहा बेसाख्ता था और अनास के दौड़ने का अंदाज भी देखने लायक था। अनास, इन पेपर्स पर साइन कर दो। अनास अपने कमरे में लेटी अरबी सॉन्ग सुन रही थी। अचानक कमरे में अम्मी, अब्बू, ताइमा और शाहजहानी, सुहेबजा, शहवार और मौलवी टाइप के आदमी दाखिल हुए। अनास फौरन सर पर स्कार्फ लिए इस नागहानी आफत पर बौखला सी गई। शाहजहानी ने इसके पास बैठकर इसके सर पर हाथ रखते हुए बिला तमहीद इसके सामने कागजात रखकर साइन करने को कहा। अनास ने माँ की तरफ देखना चाहा मगर फर्द हया और घबराहट से सर न उठा सकी। निकाह के होने का तो इसे इल्म था, मगर यूँ आनन फानन सर पर पंप फोड़ा जाएगा ये इसके इल्म में नहीं था। माँ के साथ बेतकल्लुफ़ी के बावजूद इस मामले में माँ ने इसे न जाने क्यों अंधेरे में ही रखा था। और माँ का एतमाद भी क्या खूब था कि बावजूद तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात के इसने माँ बाप की मर्ज़ी के आगे एक लफ्ज़ तक ना कहा था। अनास के कांपते हाथों ने कब साइन कर दिए, कब आंखों से सावन की झड़ी लग गई कि इसने गले लगाया, तसल्ली दी। इसे तो जैसे कुछ खबर ना थी, बस कानों में ताइमा के अल्फाज गूंजते रहे। जो औलाद माँ बाप का मान बढ़ाती है, अल्लाह इनके वक्त को बुलंद करता है। एक खुशी जो औलाद की फरमाबरदारी माँ को देती है, इस बदले में खुशियों के कितने खजाने मैसर आते हैं ये अब तुम अपनी आंखों से देखना। सबके कमरे से चले जाने के बावजूद एक शफ़क़त से भरा हाथ इसके सर पर टिका रहा। वो यूं ही बेहसो बेहरकत सर झुकाए बैठी रही कि शाहजहानी की आवाज़ ने कमरे का सकवत का पर्दा चाक किया। अनाज बेटी, मेरी बात गौर से सुनो। इस हवेली की तारीख बहुत पेचीदा है, इसमें हज़ारों दास्तानें बिखरी हैं। इन्हें खोलने की कोशिश मत करना, बस अपने मुस्तकबिल को खुशगवार रखने की आरज़ू करना और तवज्जो देना। ज़ैदीन से तुम्हारे ताल्लुक़ का हमारा फ़ैसला कितना बेहतरीन था, ये तुम्हें वक्त बताएगा। ज़ैदीन वो हीरा है जो हर औरत अपने वक्त के हार में पिरोना चाहती है। माजी में उलझने के बजाय हाल को जीना, समात और बसारत को ज़ैदीन से मुंसलिक कर देना, वही सुनना जो वो कहे, वरना यहाँ तुम्हें हर रोज़ नई कहानी से वास्ता पड़ेगा। शाहजहां ने इसका सर थपथपाते बाहर चले गए। इसके आंसुओं ने तो तमाम बंद ही तोड़ दिए। अपनी इनफरादियत की रुखसती पर इसके आंसू बहते चले गए। जोन नीचे हाल में लाला के निकाह की तकरीब हो रही है और तुम यहाँ बैठे हो। जवार ने लाइट ऑन की। जून बेड पर आंखें मूंदे लेटा था। जवार ने इसका पाँव हिलाया मगर जून ने कुछ हरकत न की। जून, नीचे चलो, लाला इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। जवार ने इसे तकरीबन झंझोड़ते हुए इतला दी मगर वो आंखें खोलने का भी रवादार ना था। जून, अगर ये मजाक है तो नहायत भोंडा सा है। जवार ने जून के सर को तकिया से उठाकर वापस पटक दिया। जवार, जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो। जून ने बेजारगी से कहते करवट ले ली। लेकिन जून, हुआ क्या है, बताओ तो सही। आज लाला का निकाह है और तुम्हें ज़रा खुशी नहीं? उल्टा मुंह बनाए पड़े हुए हो। इसमें खुशी की कौन सी बात है? क्या मतलब है तुम्हें लाला की ज़िंदगी में आने वाली तब्दीली से खुशी नहीं हुई? जवार को इसके रवैये से असद हैरत हो रही थी। कहा लाला पर जांच रखने वाला जून और कहा इनकी खुशी पर मुंह बसूड़ने वाला। जून का रवैया इसकी समझ से कासिर था कि मामला क्या है। क्या मैं तुम्हें याद नहीं तो मैं याद करा देता हूँ कि लाला सिर्फ तुम्हारे भाई नहीं, बाप जैसे भी हैं। तुम दोनों भाइयों की खुशी के लिए उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी त्याग दी। तुम्हें क्या, इस हवेली की खातिर उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। और आज जब उन्होंने अपने लिए एक ज़रा सी शम्मा रोशन करने की कोशिश की है तो तुम्हारी खुदगर्जी का ये आलम है। जवार का हर लफ्ज़ इसे गर्क किए दे रहा था। वो खुदगर्ज ना था, हाँ कम अकल ज़रूर था। जवार, तुमने कैसे समझ लिया कि मैं लाला की खुशी में खुश नहीं हूँ? लेकिन इस एज में ऐसी बचकाना हरकत, वो भी लाला से, मेरे लिए काबिल कबूल नहीं। शादी के लिए अपनी उम्र से चौथाई उम्र की लड़की की क्या ज़रूरत थी? जून की निगाहों के सामने अनास की शबीह थी। इसे जब यह खबर मिली थी कि वो अपने कमरे में आ गया था, लाला से मुलाकात तक ना की थी, जबकि सैदीन ने इसके इंतज़ार में अभी तक निकाहनामे पर साइन भी नहीं किए थे। जून, उम्र का इशू खूब उठाया तुमने, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से?
اصل چیز تو لالا کی پسند ہے، کیا یہ کافی نہیں؟ زوار کو اس کی سوچ پر تعصب ہوا، لیکن زوار لالا کے لیے ایسی لڑکی موضوع نہیں۔ لالا کے لیے کیا موضوع ہے کیا نہیں، یہ ان پر چھوڑ دو، اور تم بہتر جانتے ہو لالا ناممکن کو ممکن بنانے والی شخصیت ہے۔ تم صرف یہ بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ذرا زوار اب اس کی کچھ دلی کیفیت سمجھ چکا تھا۔ میں کیا کروں؟ لالا نے مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ زور نے نیا بہانہ تراشا جو خود اس کی نظر میں فضول سا تھا۔ تم نے شادی کرتے وقت لالا سے پوچھا تھا؟ زوار نے طنزیہ کہا۔ زور نے اس کی طرف دیکھا، زوار کی تمسخرانہ ہنسی نے اس کا سر جھکا دیا۔ وہ جانتا تھا یہ خیال حاضرین محفل کے ہر فرد کے دل میں ہوگا، اور وہ مزید کسی کو بولنے کا موقع دیے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ زون اور زوار حال کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے ہی زیدین، وائٹ کلف لگی شلوار قمیض میں ملبوس، کاندھے پر اجرک اوڑھے شاندار انداز نشست اور ہاتھ میں قلم اور کاغذات لیے بیٹھا تھا۔ زون کو ایک نظر دیکھ کر پھر سے صہیب سے مصروف گفتگو ہو گیا۔ زون خاموشی سے زیدین کے برابر جا بیٹھا جو زیدین نے اس کے لیے خالی کر رکھی تھی۔ وہ اگرچہ زون سے بات نہیں کرتا تھا مگر اس کی ہر ضرورت کا پہلے ہی کی طرح خیال رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہی زون انتہائی شرمندگی کے احساس میں گر گیا۔ شاہ جہانی ایک بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں، زوبیہ بہت شور مچائے گی۔ تانیہ چچی کو زوبیہ کی انتہائی فکر تھی، وہ یہ بات کوئی 10ویں بار دہرا چکی تھی۔ زوبیہ اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ فارن میں تھی اور اس تمام واقعے سے لا علم بھی۔ ہنا نے نکاح کی خبر سنتے ہی انہیں فون کیا تھا مگر رابطہ نہ ہو سکا۔ وہ اپنے کمرے میں بند تھی، نہ خود آئی اور نہ ہی کسی نے اسے بلایا تھا۔ شاہ جہانی کو یہ موقع مناسب لگا کہ زوبیہ کی غیر موجودگی میں فوراً نکاح کر دیا جائے۔ اسی لیے زیدین کے آتے ہی یہ فریضہ انجام دیا جا رہا تھا جس میں ہر حاضر تقریب کے دل میں خدشات اور وسوسے تھے۔ شاہ جہانی، کوئی کیا کرتا ہے اور کیا کر سکتا ہے مجھے پرواہ نہیں۔ شور مچانے کی ریت اس حویلی میں بہت پرانی ہو گئی ہے، مگر وہ وقت گزر گیا جب ناحق حق پر غالب آ جاتا تھا۔ اب اس حویلی کی روایات ہم نبھائیں گے۔ زیدین دو ٹوک انداز جس کے سامنے کوئی کچھ کہنے کی جرات نہیں رکھتا تھا، سب کی من اندر ہی دفن ہو گئی، اور زیدین نے نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ مبارک سلامت کی صداؤں میں زیدین کا ہر چاہنے والا اس سے بغل گیر ہوا۔ اس پارٹی کا جوش اپنے عروج پر تھا، شرارتوں کی کوئی حد تھی، نہ گل کپاڑے میں کوئی کمی۔ زیدین کے لبوں پر بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ زون کے اندر اتر گئی، اسے لگا وہ ندامت سے مٹی ہو گیا ہو۔ وہ آگے بڑھ کر زیدین کے گلے لگنے کی ہمت خود میں نہ پاتا تھا مگر اس کی نگاہ میں حیرت کا سمندر معجزن تھا۔ کیا لمحہ تھا جب زیدین نے اسے ایک نظر دیکھ کر اپنے بازو وا کیے تو برق میں بھی کیا تیزی ہوتی جس تیزی سے زون اس کے بازو میں سما گیا۔ دونوں کے مضبوط ہاتھوں نے ایک دوسرے کو بیچ لیا جیسے اب کبھی نہ جدا ہوں گے۔ زون کی آنکھوں میں اشک رواں تھے تو زیدین کے سپاٹ دل پر بھی آرے چل رہے تھے۔ زون خواہ ہی اناس کا مشورہ دین آیا تھا۔ آہٹ پر اناس سے سر اٹھایا تو دنگ سی رہ گئی۔ گمسم تو وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے تھی مگر سامنے کھڑی شخصیت نے اسے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ ہنا کا اس سے کمرے میں آنا کوئی نظر انداز کیے جانے والی بات تو نہ تھی۔ ہنا کا اس سے رویہ عجیب و غریب تھا۔ وہ اناس کو مخاطب تو نہیں کرتی تھی مگر جب وہ جہاں دیکھتی نگاہوں کے کاٹ و طنز اسے پریشان ضرور کر دیتے۔ وہ ہنا کے رویے کی اصل وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایسے میں اس کے نکاح کے وقت کی آمد اور کنفیوز مشکوک سی لگ رہی تھی۔ مبارک ہو نکاح کی، اس نے نکاح کا لفظ چبا چبا کے ادا کیا۔ اناس کو کچھ سجھائی نہ دیا کہ اسے تلخ لہجے اور چپتی نگاہوں کا کیا جواب دے۔ خوب عربی ہونے کا ثبوت دیا ہے تم نے، عربی ہر کام میں افضل ہے۔ میں عربی نہیں ہوں، بس پہناوا ان کا سا ہے۔ اناس نے پہلی بار زبان کھولی اور اس کی بات کی نفی کی۔ چلو لباس بھی تو تمہارا بہت ڈفرینٹ سا ہے، فوراً متوجہ کرتا ہے بڑوں کو۔ اناس نے بڑوں پر خاص زور دیا۔ اناس کے لیے وہ معمہ بنتی جا رہی تھی۔ اس وقت سب لان میں دعوت شراز سے لطف اندوز ہو رہے تھے جو زیدین کے نکاح کی خوشی میں شاہ جہانی کی طرف سے منعقد تھی۔ ہنا اسی وقت سے فائدہ اٹھا کر اس کے پاس چلی آئی تھی اور اب دل کی بھڑاس خوب نکال رہی تھی۔ ویسے بڑی زیادتی ہے تمہارے ساتھ، تمہاری زندگی کا اتنا اہم دن ہے اور نہ تو تمہیں تیار کیا گیا ہے اور نہ ہی تقریب وغیرہ میں لے جانے کی زحمت۔ دلہن غائب ہے، باقی سب دنیا دعوت مشروبات کے مزے اڑا رہی ہے۔ وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اناس کی ایسی مدلل سی آواز برآمد ہوئی جیسے اس کے سامنے کوئی اعلیٰ و رفیع ہستی ہو جس کے آگے بولنے کی گستاخی کی وہ مرتکب ہو رہی ہو۔ یہ ٹھیک ہے، زیدین کی عمر کا تقاضا یہی ہے کہ سادہ سی تقریب ہو، لیکن سب کو تمہاری عمر و جذبات کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن یہاں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے نکاح نہیں ماتم ہو رہا ہو۔ اس کی گل افشانیاں اسے تپائی دے رہی تھی مگر پتہ نہیں کیوں اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ تم دیکھو نیچے جا کر کیسے رونا دھونا ہو رہا ہے بھائی، خوشی کے موقع پر مرے ہوا کو یاد کرنے کی کیا تک
اور نہیں جناب، زیدین کو تو دوسروں کی خوشیاں تباہ کرنے کی عادت ہے۔ اس نے ہماری شادی پر بھی یوں ہی کیا تھا۔ ناراض ہو کر کمرے میں بند ہو گیا تھا اور شاہ جہانی نے اپنے لاڈلے کے پیچھے تمام حویلی کو ایک ٹانگ پر کھڑا کر دیا تھا۔ اناس، تم اس کی بھی میری شادی تھی، میری زندگی کا اتنا اہم دن تھا، لیکن کسی نے کوئی خوشی نہ منائی۔ یہاں تک کہ ذوالنواس نے کپڑے تک پرانے لیے تھے۔ انہیں ساری زندگی اس بات کا قلق رہا کہ ان کے بھائی نے ان کی خوشیاں ملیہ میٹ کر دی، اور اسی زیدین نے ذوالنون کے ساتھ بھی یہی کیا، اس کی شاہدی سے بائیکاٹ کر دیا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی کے باوجود زون کو کورٹ میں جا کر شادی کرنا پڑی۔ زیدین کسی کو خوش نہیں ہونے دیتا۔ اس کی داستان چار درویش جاری تھی، آنکھوں سے اشک پانی کی مانند بہہ رہے تھے۔ آواز کی کپکپاہٹ الگ اس کی ہر بات پر سچائی کی مہر ثبت کر رہی تھی۔ اناس کے ہمدرد دل نے فوراً ہر بات کو منوان تسلیم کر لیا تھا۔ وہ پانی کا گلاس لے کر ہنا کے پاس آ بیٹھی اور گلاس تھما کر اس کا ہاتھ نرمی سے دبانے لگی۔ اس نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا اور اناس کی طرف دیکھ کر پہلی بار مسکرائی۔ تم بہت پیاری اور معصوم ہو، میں تمہیں دکھ دینا نہیں چاہتی، جو کہا اسے بھلا دینا۔ نہیں نہیں آپی، اناس نے بیڈ سے اٹھتے ہنا کا ہاتھ تھام کر پھر بٹھا دیا۔ آپی، آپ کی شادی پر خوش نہیں تھے یہ؟ اناس کے حسب طبقہ سوال پر اس کو اطمینان سا محسوس ہوا۔ ہاں اناس، وہ خوش نہیں تھا۔ کیوں؟ اناس کے سوالات کی ٹرین چل پڑی تھی۔ دراصل اناس، بات یہ ہے کہ زیدین اور میری منگنی بچپن سے طے تھی۔ وہ مجھے بہت پسند کرتا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ اناس نے بے تابی سے اس کا بازو دبایا۔ لیکن کیا ہوا بتائیں نا؟ ہنا اس کی بے قراری پر مسکرا دی اور مزید گویا ہوئی۔ لیکن اناس، زیدین بہت آوارہ صفت دل پھینک تھا۔ ابو کو اس کی عادت پر بہت اعتراض تھا۔ اس کے شر سے تو خاندان کی لڑکیاں تک محفوظ نہ تھیں۔ ابو ذر ماموں نے اسے بہت سر چڑھا رکھا تھا۔ ابھی وہ 7ویں میں تھا کہ اس نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانا شروع کر دیے۔ نانا ابو کی اس سے ہر وقت ٹھنی رہتی تھی۔ اکثر وہ مجھ سے بھی حد سے بڑھنے کی کوشش کرتا، لیکن مجھے یہ سب گوارا نہ تھا۔ ان سب باتوں کے باوجود میں اس سے شادی پر تیار تھی۔ ہر ایک اس کی داستانیں آوارگی سناتا۔ امی ابو کی ناراضگی کے باوجود میں یہی سمجھتی رہی کہ وہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، مگر اسی دوران اس نے ایسی حرکت کی کہ میرا دل مزید بوجھ نہیں سہار سکا اور میں نے اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ کیا حرکت کی تھی؟ اناس کی بے صبری عروج پر تھی۔ ہنا نے چند لمحے سے غور سے دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر بولی، میں تمہیں بتانا تو نہیں چاہتی تھی اناس، آخر وہ تمہاری زندگی سے منسلک ہو چکا ہے۔ تمہارے اس کے بارے میں جذبات خوش آئند ہوں گے، لیکن اناس میں ہر ایک کی طرح تمہیں اندھیرے میں بھی نہیں رکھنا چاہتی۔ یہاں سب نے زیدین کی تعریفوں کے پل باندھے ہوں گے اور تمہیں خوب سچ جھوٹ کا سنایا ہوگا، مگر اناس میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ آخر میں ماں ہوں، مجھے تم میں اپنی بیٹی دعا کا چہرہ نظر آتا ہے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی بولی، اور اس کے دل میں اعتبار کے بیج بوتی کتنی اپنی اپنی سے لگ رہی تھی۔ اناس کو اب اس سے اپنائیت محسوس ہونے لگی تھی۔ خوف و الجھن کا کہیں نام تک نہ تھا۔